دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، آنے دو یاد کو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یاد کو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، رو کے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، رو کے ہنسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، کریم سے گر اقرا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر اقرا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، ہے دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے
سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے مٹا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہیں سکے مٹا دیے ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال عاشق رسول، یقین کریں 100 سال گزر گئے، آج بھی اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں کہ نبی پاک سے پیار کیسے کرنا ہے، آقا سے محبت کیسے کرنی ہے، ان پر نثار کیسے ہونا ہے۔ اسی کلام کو دیکھ لیں، یہ کلام بھی ایسا شاہکار کلام ہے۔ اس کلام کا ایک شعر ہے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب۔ اعلیٰ حضرت اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، راستے میں سمندری جہاز میں تھے، شپ میں طوفان آ گیا۔ اب ایسا طوفان آیا کہ سارے قافلے والوں نے کفن پہن لی، کلمے پڑھ لیے، ایوری بڈی بیکم شاکڈ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ریلیکس ہو گیا، موجیں ٹھیک ہو گئی، سب لوگ ریلیکس ہو گئے۔ تو والدہ جانتی تھی کہ آپ تو بہت بڑے مفتی ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے قسم کیسے کھا لی، آپ کو کیسے پتا تھا کہ طوفان کچھ بھی نہیں کرے گا؟ تو اتنا نبی پاک کے فرمان پر اور ایسا پیارے آقا کی سنت پر یقین تھا، آپ نے کہا امی جان میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کشتی میں بیٹھے، شپ میں بیٹھے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ والدہ ماں نے یا امی حضور نبی پاک نے فرما دیا، میرا یقین تھا کشتی کو کچھ نہیں ہونا ہے، میں نے دعا پڑھ لی تھی۔ تو ایسا یقین تھا پیارے آقا کے فرمان پر۔ ہو سکتا ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ اسی جہاز میں یہ شعر لکھا ہو، کیونکہ آقا کی طرف ہی جا رہے تھے نا، کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آقا ہم تو نکل پڑے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب، برادر اعلیٰ حضرت، شہنشاہ سخن ہیں، وہ بھی کمال کے کلام لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بار اپنے کلام وہ چیک کرواتے تھے، اس زمانے میں ایک بڑے اچھے شاعر تھے میر درد، ان کے پاس ان کے مولانا حسن رضا خان صاحب کے بیٹے جا کر کلام چیک کروایا کرتے۔ تو ایک دن اعلیٰ حضرت کے وہ بھتیجے ہوئے، تو وہ جا رہے تھے، بٹ پوچھا کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا ابو جان نے کلام لکھا ہے، حضرت میر درد کو دکھانا ہے۔ تو فرمایا میں نے بھی ایک کلام لکھا ہے، مقطع نہیں لکھا، جا کے یہ بھی دکھا دینا۔ تو یہ جو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، یہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کے چند اشعار لکھے۔ تو حضرت میر درد نے جب وہ کلام پڑھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پڑھتے گئے روتے گئے، پڑھتے گئے روتے گئے، آخر میں کہتے ہیں اس کلام میں نے کیا چیک کرنا ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کو، ان سے کہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مقطع میں لکھوں گا، جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا نام اپنا تخلص لکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، یہ حضرت میر درد نے لکھا، اور باقی صحیح لکھا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت کے ایسے ایسے کلام، یعنی سچ بتاؤں، میرے بچے ہیں، آپ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھے کہ عشق رسول جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، جس کے دل میں عشق رسول نہیں وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار ایک جملہ سنتے ہیں، الا بذکر اللہ، کہتا ہے الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، الا لا ایمان لمن لا محبت۔ فرمایا جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی نبی پاک سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں۔ اچھا پھر پیارے آقا سے پیار بھی کرنا ہے اور سب سے زیادہ کرنا ہے، ہاں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے نا وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے۔
نبی پاک نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بچوں، اس کے تمام گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسلام کا ابتدائی دور تھا. حضرت عمر نے نبی پاک سے ایک بار کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا اے عمر ابھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. کہتے حضور اب اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا عمر اب بات پوری ہو گئی ہے، یعنی اس کا مطلب اب ایمان کمپلیٹ ہوا. اٹ از ریکوائرڈ کہ ہم نبی پاک سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کریں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں نا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. واٹ از دا میننگ آف فضو؟ اللہ روز بڑھاتا رہے. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. اب ذرا اعلیٰ حضرت کا امیجنیشن دیکھیں. ابھی کسی کو درد ہوتا ہے نا تو اس کو مزہ نہیں ہوتا. یہ ذرا سمجھیے گا، جب بھی آپ کی طبیعت میں کہیں بھی باڈی میں درد ہوگا تو یور مزہ ختم ہو جائے گا. آپ کی جو لطف ہے، جو آپ انجوائمنٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گا بیکاز دیر آر پین. مگر اعلیٰ حضرت نے کمال بات لکھی کہ جس کو ہو درد کا مزہ. درد کا مزہ کس کو ہوتا ہے بھائی؟ درد تو تکلیف دیتا ہے، مگر فرماتے یہ عشق رسول وہ ہے جس کا درد بھی مزہ دیتا ہے. اور یہ درد ایسا ہے جس کی دوا نہیں چاہیے. نازے دوا اٹھائے کیوں، ہمیں دوا بھی نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں یہ درد بڑھتا جائے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، بلکہ غالب مفتی اعظم ہند کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. اچھا اب درد اور سکون دیز آر اپوزٹ. جس کو درد ہوگا اس کو سکون نہیں ہوگا، جس کو سکون ہوگا اس کو درد نہیں ہوگا. مگر وہ لکھتے ہیں میرے دل کو درد، کون سا درد؟ درد الفت. عشق رسول کا وہ درد دے دے مولا، وہ سکون دے الہی. دعا سنیے کیسی ہے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. کہتے یا اللہ بے قرار ہی رہو. ارے بے قرار کون رہنا چاہتا ہے؟ مگر سبحان اللہ عشق رسول کی جو بے قراری ہے نا، اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کا لطف ہی اور. ابھی انہوں نے شعر پڑھا نا کہ جب کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اب دیکھیے یہ ایسا عشق رسول کا کمال ہے. ابھی دیکھیے اس وقت ہم جس کیفیت میں ہیں، کئی آنکھیں اشک بار ہیں. آپ کو دنیا کا کوئی غم اور یاد آ رہا ہے؟ کوئی اور پرابلم، کوئی اور ڈیفیکلٹی؟ حالانکہ ہوں گی سب کے ساتھ بہت ساری ڈیفیکلٹی، مگر یہ کمال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب ان کو بندہ یاد کر لے نا، پھر کوئی جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دے، سب غم آپ بھول جائیں گے. اگر عشق رسول کا غم لے لو گے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. آلویز یاد رکھیے عشق کی آگ ہوتی ہے، عشق کا درد ہوتا ہے. جس سے بھی دنیا والوں سے بھی لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے نا، وہ ان کے درد میں، ان کی تکلیف میں رہتے ہیں. اور جو نبی پاک سے عشق کرے گا درد اس کو بھی ہوگا، مگر یہ درد بڑا سکون دیتا ہے. یہ آنسو بڑے سکون. دیکھیں دنیا میں کوئی روئے گا نا تو اس کے بعد ساری رات وہ تکلیف میں رہے گا، یار آج فلاں پرابلم کی وجہ سے رویا تھا. مگر عشق رسول میں رونے والا ساری رات سکون سے رہتا ہے کہ آج آنسو بہے ہیں تو کس لیے بہے ہیں؟ نبی کی یاد میں بہے نا. وہ ہے نا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں، یاد نبی میں کیسی گزری رات نہ پوچھو. بندہ جب نبی پاک کی یاد میں روتا ہے نا تو اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے ایکچولی از اے انسٹیٹیوٹ. یہ سکھاتے ہیں کہ پیارے آقا سے محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایسے ایسے اشعار لکھے، ایسی ایسی امیجنیشن لکھی ہے کہ دل عقل حیران ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ہم نارملی کسی باغ میں جاتے ہیں، کسی گلشن میں جاتے ہیں تو ہم اس باغ میں کھو جاتے ہیں، اس کی خوشبو میں، اس کے باغوں کے پھولوں میں کھو جاتے ہیں. مگر جو فنا فر رسول کے مرتبہ پر ہوتا ہے نا، اس کو ہر خوبصورتی میں اپنے نبی کی یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی خوشبو، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کہتے ہیں گلاب کی رنگت بھی آقا کی وجہ سے ہے، یہ گلشن بھی انہی کی وجہ سے مہک رہے ہیں. ایک بار ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں پھول کوئی دیتا ہے، ہم سونگتے ہیں نا، ہم اسمیل کرتے تو خوش ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی ہو سکتا ہے کہیں پھول سونگا ہوگا تو کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. کیا مدینے سے آج ہوا آئی ہے؟ کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. ایسی بھینی جو خوشبو ہے نا، دس از ایکچولی اٹس ناٹ belong from کینیا اور فرام افریقہ، اٹ از ایکچولی belong from مدینہ. وہ لیول آف عشق یہ ہے کہ جب کسی خوبصورتی کو دیکھا تو انہیں اپنے نبی کی یاد میں ستایا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اب نظر میں کیسے سمائیں گے دھول جنت کے، بسے ہوئے ہیں مدینے کے خار آنکھوں. اب آپ سوچیں کہ
خار اور پھول, کانٹے اور پھول, دیر اپوزٹ. ایوری بڈی لوز فلاور, نو بڈی لوز. کانٹوں کو کون پیار کرتا ہے؟ مگر کہتے ہیں مجھے جنت کے پھولوں میں بھی وہ مزہ نہیں آنا جو مدینے کے کانٹوں کا لطف ہے. اللہ ان کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے. اچھا, جب بھی ہم آسمان دیکھتے ہیں, ہم آسمان میں کیا بیوٹی دیکھتے ہیں؟ آسمان کی سب سے اچھی بیوٹی اس کا مون ہے. اچھا, مون کی دو قسمیں ہیں. ایک مون ہوتا ہے فرسٹ نائٹ مون, بہت پیارا لگتا ہے, اس کو ہلال بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک مون ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند. دنیا بھر کے شاعروں نے جب بھی پوئٹری لکھی نا تو اپنے محبوب سے مون کو ضرور ملایا ہے. مون کے مطابق چہرہ اس کا چاند جیسا, یا اپنے دنیا کے جن کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں وہ چاند سا چہرہ, بچوں کو بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. مگر میرے رضا کا عشق دیکھو, انہوں نے پہلی رات کا چاند دیکھا, ٹھیک ہے. پہلی رات کا جب چاند ہوتا ہے نا, آسمان بھی اترا رہا ہوتا ہے, جھوم رہا ہوتا ہے, چمک رہا ہوتا ہے, ایوری بڈی از لوکنگ. اچھا, پہلی رات کے چاند کو لوگ ویسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف سب کی نظریں ہوتی ہیں. تو آسمان اس وقت اعلیٰ حضرت نے ایک تخیل امیجن کیا کہ آج آسمان بڑا پھول رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پہلی رات کا چاند ہے. میرے رضا کا تخیل دیکھو, کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اب ذرا اعلیٰ حضرت جس دن آپ نے سمجھ لیا نا, آپ کا لیول آف عشق بھی بڑھ جائے گا, اعلیٰ حضرت سے بھی پیار بڑھ جائے گا. ناخن پاک اس کو کہتے ہیں, پیر کا ناخن. اچھا, جب آپ پیر کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں, اب دیکھو ذرا امیجنیشن دیکھو, پیر کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں تو وہ جب اس کو واپس الٹا کرے تو کیا بنے گا؟ مون بن جائے گا, اسی طرح شیپ بنے گا نا. سمجھیے بات کس کی ہو رہی ہے؟ پہلی رات کے چاند کی, the beauty of moon. کمپیریزن کیا کر رہے ہیں کہ اے بوڑھے آسمان, میرا دل جو ہے نا وہ پیارے آقا کے انگوٹھے, پیر کے انگوٹھے کے ناخن کا شیدائی ہے. یعنی تیرے پاس چاند ہے نا, یہ نہیں کہ میرے پاس ناخن ہے, میرے پاس ناخن نہیں ہے, بس ناخن کا میں شیدائی ہوں. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. چرخ کوہن کہتے ہیں بوڑھے آسمان کو. اے بوڑھے آسمان, پہلی رات کے چاند پر اتنا مت پھول, میرا دل بھی پیارے آقا کے ناخن مبارک کا شیدائی. اچھا, پھر کہتے ہیں اب دیکھیں, آپ پہلی رات کے چاند کا ایک اور امیجنیشن دیکھیں. پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا کشکول کی مان, پیالے کی مان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے بھیک لے سرکار سے. چاہے پیالہ ہے نا, کشکول ہے, آسمان سے چاند سے کہتے بڑا اترا رہا ہے نا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. اب ذرا امیجنیشن دیکھیں, پہلے دن چاند نکلتا ہے, پہلے دن تنخواہ ملتی ہے, پہلے دن پورے مہینے کی روزی ملتی ہے, تو کہتے پہلا دن آ گیا, اے کشکول لے کر چاند جلدی آ سرکار کی بارگاہ میں, پورے مہینے کی روزی لے جا, پورے مہینے کی خیرات لے جا. اچھا, اب 14ویں کے چاند کو اعلیٰ حضرت نے کیسے امیجن کیا؟ 14ویں رات کا چاند, سبحان اللہ, ساری دنیا خوبصورتی, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یار چاند تو خوبصورت ہے مگر داغ اب بھی ہیں, اگر اس میں داغ نہ ہو تو سوچو کتنا خوبصورت ہوتا. اعلیٰ حضرت ایسے نہیں, اعلیٰ حضرت کی دنیا دیوانی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی. کہتے ہیں اے چاند تیرے سے ایک غلطی ہو گئی, پیارے آقا تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے, جب معراج کی رات گئے تھے تیرے قریب سے تو گزرے تھے, نبی پاک کے قدموں کی خاک اٹھا کر چہرے پہ ملتا تیرے داغ دھل جانے تھے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ دھلے تھے, تیرے سارے داغ مٹ جاتے. اچھا, اب آسمان پر ہم تارے دیکھتے کتنا پیارا لگتا ہے, ہم کہتے ہیں بہت بیوٹیفل سٹارز, مگر عشق کی نگاہ دیکھو میرے رضا کی. رضا کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. کہتے یہ تارے اس لیے چمک رہے ہیں کہ میرے آقا نے جب غسل کیا تھا نا معراج کی رات, فرشتوں نے تیار کیا تھا, نبی پاک کو دولہا بنایا تھا, تو جو نبی پاک کے جسم سے قطرے ٹپکے تھے نا وہ تاروں نے سنبھال لیے تھے, یہ تارے اس لیے چمک رہے ہیں. اچھا, اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جسم کا جو ٹپکنے والے قطرے وہ تو تاروں نے لے لیے, پیروں کے دھون کا کیا بنا؟ تلووں کا دھون. اب یہ تلووں کا دھون جو ہے کیسی کمال کی بات ہے. کہتے ہیں یہ جو جنت میں جو رنگ و روغن اور جنت کی جو خوبصورتیاں ہیں نا, یہ رانائیاں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. یہ جنت کی جو بیوٹی ہے دیکھیے, یہ عشق کا لیول دیکھیں, بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. تو اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. اچھا, اب مدینے جانا ہے, ہم بھی جاتے ہیں مدینے, مگر سیدی اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جو مدینے جانے والوں کو سکھاتے ہیں مدینے جانا کیسے.
اچھا اب حج کر لیا ہے, کعبے مکے میں بندہ جاتا ہے گم ہو جاتا ہے, طواف کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, یقیناً مکے میں بہت مزہ آتا ہے, اللہ کا گھر ہے, مگر اب حاجیوں کو سمجھا رہے ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو, خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. جب بھی آنکھوں سے لگاتے غلاف کعبہ کتنا مزہ آتا ہے, خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو, آؤ میرے محبوب کے روزے کے پردہ بھی دیکھو نا. اچھا اب کمال کا شعر سمجھنا پڑے گا, میں نے کہا اعلیٰ حضرت تھوڑا ڈیپ انسائٹ جاؤ نا, کمال ہے الفاظ کا چناؤ. میں تو سمجھتا ہوں, میرا ماننا یہ کہ شاعر الفاظ ڈھونڈتے تھے اور اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ حاضری دیتے تھے. حضور مجھے شامل کر لیں. اب ذرا شعر سنیں, کہتے کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پرواز, کہتے کعبے کی چھت اور کعبے کی رفعت کو دیکھا تو بڑا مزہ ہے نا, اونچائی دیکھی, اس کی ہائٹ دیکھی, اس کی رفعت دیکھی, کہتے میری نگاہوں نے کعبے کی رفعت کا نظارہ تو کر لیا. اب کہتے سنو ذرا, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. اب ٹوپی تھامنا کیا ہے, 100 اسٹوری بلڈنگ دیکھنا ہوتا تو کیا ہوتا ہے, ٹوپی گر جاتی ہے نا. اچھا دیکھنا کیا ہے, خاکے درے والا. آپ اعلیٰ حضرت کا امیجنیشن, یعنی کعبے کی رفعت تو نگاہوں نے دیکھی ہے, اب رتبہ دیکھنا ہے نبی پاک کے در کی خاک کا, مگر اس کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ ٹوپی تھامنی پڑے گی ورنہ گر جائے گی. اب دوبارہ سنو, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. فرماتے مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. حتیم دیکھا نا, یو شیپ, یہ یو شیپ جو نا ایکچولی لائک گود, ماں کی گود. مہر مادر کا فارسی کا لفظ ہے, ماں کی گود کا مزہ. جب بندہ حتیم میں جاتا ہے نا, فیل ہوتا ہے یار رحمت کے گھر میں آ گیا, ماں کی گود میں آ گیا. کہتے جب حتیم میں جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گئے. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم, پر جن پہ ماں باپ فدا وہ کرم ان کا دیکھو. آقا تو وہ ہے جن پر ماں باپ بھی فدا ہیں. آئے ہائے. اب کہتے ہیں غور سے سن تو رضا. دیکھیں میں بھی طواف کیا, آپ نے بھی طواف کیا, مگر سونے کا جو پرنالہ ہے نا وہ ایگزیکٹلی روضہ رسول کی طرف ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اشارہ دے رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میں عشق محبت عشق محبت علم و حکمت. اچھا اب یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کعبے کا کعبہ, بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں. پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ کعبہ وہ ہے, جب نبی پاک آئے تو اس میں 360 بت تھے, لوگ وداؤٹ ڈریس اس کا طواف کرتے تھے, اتنی کعبے کی بے حرمتی ہوتی تھی. اور جب میرے آقا کی ولادت ہوئی نا, ابھی نبی پاک کعبے میں گئے نہیں ہیں, ایٹ دا ٹائم آف برتھ وہ سارے 360 بت اوندے گر گئے. یعنی دنیا کو میسج چلا گیا کہ کعبے کی عزت دینے والا آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کعبے کی بے شک بڑی حرمت ہے, مگر وہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی کہ اے کعبہ, نبی پاک نے جو فرمایا حدیث کا خلاصہ ہے کہ تیری حرمت سے زیادہ ایک مومن کے دل کی حرمت ہے, اگر اس کے دل کو کوئی توڑتا ہے, اس کو تکلیف پہنچاتا ہے, وہ اس سے زیادہ عزت والا ہے. تو اب ایک عام مومن کی عزت اور دل کی اور اس کی یعنی سمجھے کہ جذبات کی حفاظت کرنا ضروری ہے, وہ کعبے کی دیوار گرانے سے زیادہ برا گناہ ہے. تو پھر نبی پاک کا رتبہ, تو نبی پاک تو وہ ہیں جنہوں نے کعبے کو عزت دی. اچھا کعبہ قبلہ بنا کیسے, یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا, ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب مدینے آئے تھے نا تو لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. نبی پاک کی تمنا تھی. اچھا وہ جو یہودی تھے ٹونٹ کرتے تھے کہ آپ دین تو اپنا لائیں, قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے. تو پیارے آقا کے دل پر بڑا گراں گزرتا تھا, افسوس ہوتا تھا نبی پاک کو. تو پیارے آقا ایک بار نماز ظہر میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر. پیارے آقا کی چاہت کے لیے اللہ کریم نے قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کر دیا. قرآن میں کیا فرمایا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اس کا ترجمہ پڑھیں, اے محبوب ان قریب ہم تمہیں اس طرف پھیر دیں گے جہاں تمہاری رضا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جہاں اے محبوب میں چاہوں گا وہ قبلہ ہوگا, اے محبوب جہاں تمہاری رضا ہے. اور یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھی, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو یہ نبی پاک سے عشق کیسے کرنا ہے, محبت کیسے کرنی ہے. میں 2-3 اشعار, ورنہ یہ ٹاپک ایسا ہے, یہ تو میرا ایسا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ ساری رات گزاری. مجھے امین میں نے بیان کوئی اور دیا تھا, انہوں نے نعت ہی ایسی پڑھ دی کہ میں نے کہا چلے آج عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ ضروری ہے, یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. وہ آنکھ بیکار ہے
جو پیارے آقا کے عشق میں نہیں روتی، وہ دل بیکار ہے جو مدینے کی یاد میں نہیں تڑپتا. اللہ ایسی ذوق اور شوق ہمیں بار بار نصیب فرما. اس کے بغیر زندگی بیکار ہے، یاد رکھنا. ہاں، وہ زندگی کیسی جو یاد رسول میں نہ بسر ہو. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ مدینہ منورہ سے پتہ محبت کیسی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اب ہے تھوڑا گہرا شعر، ذرا بیٹا تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا. سما خراشی نہیں، اردو کا بڑا مشکل لفظ ہے، بٹ یہ کہاں یوز ہوتا ہے؟ علماء کرام کے لیے، بزرگوں کے لیے، کہ حضور آپ کی سما خراشی نہ ہو تو کچھ عرض کرو. سما خراشی کہتے ہیں سماعت میں، یعنی سننے میں خلل پیدا کرنا. I don't want to disturb you. Sorry to disturb you. Please listen one of my sentence. جس طرح ہم ادب سے کہتے ہیں نا، والا کرتے کیا کہتے ہیں کہ مجھے بڑی اونچی آواز میں رونا آتا ہے، مگر مجھے خوف یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جو کتے ہیں نا ان کی نیند میں خلل نہ ہو جائے. اب شعر سنو. خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افواہ ہم کو. مجھے بھی رونا آتا ہے بلند آواز سے، مگر میں اس لیے نہیں روتا کہ کہیں مدینے کے سگ جو ہیں ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. پھر اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے ایک بات کرتے ہیں کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اے رضا مدینے گئے تھے، مدینے کے کتوں سے تمہاری اگر ملاقات ہوئی تو ان کو دل کا ٹکڑا کاٹ کے کھلاتے نا. جو سگ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، وہ تو گوشت کھاتے ہیں. بھائی رضا مدینے کے کتے تھے، اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیتے، لیکن کیا ہوتا؟ جان چلی جاتی. تو کیا تمہیں اب مدینے کے کتوں سے اتنی پیاری ہے اپنی جان؟ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے. اعلیٰ حضرت جو مدینے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اور سنو، مانگنا گھبرانا نہیں، مانگیں گے مانگے جائیں منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت. ایک اور امیجنیشن دیکھو، دنیا میں جب بھی بندہ کسی سے مانگتا ہے نا ڈی مورلائز ہوتا ہے، دل بڑا عجیب ہو جاتا ہے کہ یار مجھے مانگنا پڑ رہا ہے. بھیک میں مزہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا. بھیک مانگنے والا آلویز ڈی مورلائز ہوتا ہے. مگر سنو، میرے آقا کے در پر جب بھکاری کو بنتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. ارے آقا کے در کی بھیک بھی مزیدار ہے. اچھا، بھکاری بن کر بھی پراؤڈ فیل ہوتا ہے. کیوں؟ ایک جگہ لکھتے ہیں نا اس گلی کا گدا یہاں پر تاجدار مانگتے ہیں تو میں بھکاری کیوں نہ انجوائے کروں. اچھا، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں مدینہ شریف کی حاضری کے تو بہت سارے اشعار ہیں. اب میں بیان کو اینڈ بھی کرتا ہوں اور ایک میسج بھی لے کر آتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے عاشق رسول تھے کہ بس نبی پاک کے علاوہ جو ہے نا ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں. اگر میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کو کوئی مجھے کہے نا کہ ایک شعر میں بیان کر دیں، اللہ کرے ان کی عشق رسول کا مجھے اور آپ کو صدقہ مل جائے. ایک ڈسکرپشن آف سیدی اعلیٰ حضرت لائف از انہیں جانا. There is only one and only subject. ایک ہی ٹاپک، ایک ہی لائف کا گول تھا. اب اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہتے ہیں حضور بریلی شریف کے قریب ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں کا نام ہے نانپار ریاست ہے، اور وہاں کا ایک بہت بڑا نواب ہے اور لوگ اس کو پریز کرتے ہیں، اس کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں. جو بھی قصیدہ لکھتا ہے اس کو بڑے بڑے انعام دیتا ہے. حضور آپ تو کمال کے شاعر ہیں، آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں، تھوڑا بھی کم ہو جائے گا، تھوڑے پیسے مل جائیں گے، تھوڑے کم آسان ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. اچھا، اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ تو ون آف دا بیسٹ قصیدہ لکھ دیں گے، نواب خوش ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور واقعی ون آف دا بیسٹ قصیدہ لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے نبی کی شان میں. یقین کرے ساری رات اس نعت پر کلام ہو سکتا ہے، ایک ایک شعر پر اتنا کمال کا وہ کلام ہے. وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دوباری سے. ایک شعر کو سمجھیں کہ پیارے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے کہ جہاں نقص تو چھوڑ دیں، فالٹ تو چھوڑ دیں، گمانے نقص بھی نہیں ہے. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کوئی نقص ہوگا. کہتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے. آلویز آپ کو فلاور اچھے لگتے ہیں، فلاور کے ساتھ ایک جب کانٹا ہوتا ہے نا مزہ نہیں دیتا، مگر فرماتے ہیں یہ وہ پھول ہے جس سے آپ کوئی کانٹا نہیں آتا. جب آپ کے گھر میں کینڈل ہوتی ہے بہت خوبصورت ماحول بناتی ہے. We love candles, but what is the problem in candles? Sometimes they smell دھواں، اس کا دھواں مزہ نہیں دیتا.
عرض کہتے ہیں یہ پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کرو جہاں میں۔ کمال کے اشعار لکھتے گئے، مگر جو آخر میں شعر لکھا نا وہ ایکچولی ٹوڈیز میسج ہے ہم سب کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری رضا۔ کہتے ہیں اے رضا پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، نواب کے لیے کہا تھا نا ان کو کہ پیسے والوں کی میں شان بیان کروں، ان کے قصیدے لکھوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ گدا فارسی میں گدا کہتے ہیں غلام کو، فقیر، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نان۔ اچھا نان پارا تھا نا، پہلے تو نان پارا کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پارا ہے نا کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا۔ کہتے ہیں میں پیسوں والوں کی مدح کروں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ایکچولی دس از دا میسج فرام اللہ، اور یہ سیکھنا ہے ہم سب نے کہ میرا دین پارا ہے نا نہیں ہے۔ تھوڑے پیسوں کے لیے بندہ کاروبار میں ڈنڈی مار لیتا ہے، یار بڑی اچھی ڈیل ہے یار، جھوٹ ہی بولنا ہے نا۔ جب یہ خیال آئے نا کہ ڈیل اچھی ہے، جھوٹ بول کے بھی کام ہو جائے گا، فوجری کر کے کام ہو جائے گا، سود دے کر کام ہو جائے گا، تو یاد کرنا میں گدا ہوں اپنے قریب، میرا دین پارا ہے نا نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے کہ روٹی پیسے حرام کمائی آئی تو کما لیا آپ نے۔ جب بھی دوستوں کے ساتھ کہیں ایسی جگہ جانے کو جی چاہے، اور لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار کیا کروں، دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، فیملی کے لیے کرنا پڑتا ہے، نہیں، یہ آواز آئے دل سے میں گدا ہوں اپنے قریب، میں آقا کا غلام، میرا دین پارا ہے نا، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، جب بیرون ملک جاتا ہوں نا، حضرت یہاں کا ماحول ایسا ہے، تھوڑا چلتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، نہیں، میں گدا ہوں اپنے قریب۔ یہ یاد کر لو آج، عشق رسول نام ہی اسی چیز کا کہ میں جہاں بھی ہوں میں عاشق رسول، میں آقا کا امتی ہوں۔ میری اداؤں سے پتا چلے کہ میں واقعی سرکار کا سچا امتی ہوں۔ سارے غلط کام بھی کروں اور پھر کہوں جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ یہ کیسا عشق رسول ہے بھائی؟ میرے چہرے سے، میرے لباس سے، میری باتوں سے، میرے کردار سے پتا چلے۔ پتہ ہے آج کل کیا ہو گیا ہے ماڈرن ورلڈ میں، بعض اوقات ہمیں بھی ملتے ہیں لوگ، آ کر بندہ ملتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، وہ کہیں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، کہیں زیور پہنے ہوئے ہیں، اسٹائل بھی عجیب و غریب، بال بھی عجیب غریب، سلام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، نام بتاتا ہے میرا نام محمد خالد ہے، ارے اچھا یہ مسلمان ہے، السلام علیکم کیسے۔ یعنی کمال ہے کہ آج ایسا مسلمان ہو گیا کہ جب تک اپنا نام نہ بتائے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے۔ ہم سب کو بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے چیک کرنا چاہیے، یار مجھے نام بتانا پڑتا ہے یا میرا چہرہ بتاتا ہے، میری باتیں بتاتی ہے، میرا کردار بتاتا ہے۔ ہونا پتہ ہے کیا چاہیے، لاکھ لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوں نا، مجھے اکیلے کو دیکھ کر کوئی پہچان جائے کہ یہ سرکار کا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار۔ مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی ہوں، میری باتیں بتائے، میرا کاروبار بتائے، میری فیملی لائف بتائے، میری خلوت بتائے، میری جلوت بتائے، میرا چہرہ بتائے، یار یہ امتی ہے، یہ عاشق رسول۔ مزہ یہ آپ کا میرا انٹروڈکشن یہ ہونا چاہیے، مگر ایسا ہے نہیں۔ اللہ آج کی اس مبارک بابرکت محفل کے صدقے سچا پریکٹسنگ عاشق رسول، اور اس میں سب سے مین چیز نماز ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک سے اگر محبت ہے تو یہ تو ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے یار۔ آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جو عاشق رسول ہے وہ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر نماز ایسا فرض ہے جو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم بیمار ہوں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتے، پانی میں تیمم کرے، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں بھی پڑھنی ہے، ٹریول میں نہیں ہے، گھر پہ تب بھی پڑھنی ہے، گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو، نماز نہیں جا سکتی میری، یعنی ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے میرے بچوں کو بھی میں نے پڑھانا، اپنی فیملی کو نمازی بنانا، یعنی نماز ایسا فرض ہے کہ سیدی امجد علی اعظمی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کشتی میں جائے، کشتی ٹوٹ گئی، لوگ ڈوب گئے، یہ بندہ تیرتے تیرتے ایک تختے پر پہنچا، تختہ پکڑ لیا اس نے، اب نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو اس تختے پر بھی اشارے میں نماز پڑھنی ہوگی۔ ایسی کیفیت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جو سر میں درد ہوتا ہے کہتا ہے یار آج نہیں کل پڑھ لیں گے، وہ اگلے جمعے سے پڑھ لیں۔ اچھا حضرت آپ چلے میں آ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کسی کو چلو نماز سے، آپ چلے بس ہم آ رہے ہیں۔ کیوں؟ نماز سب سے پہلے ہے۔ پلیز یہ تھوڑا دن لگیں گے، میں آپ کو بتا دوں جن کی نماز کی عادت نہیں بنتی نا، وہ کہتے ہیں حضرت ہم کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں سر بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ کو تھوڑے دن پرابلم ہے، آپ کو ڈیفیکلٹی سے پڑھنی پڑے گی،
مگر پھر ایسی ہیبٹ بن جائے. یا پوچھو 5 ٹائم کا جو پکا نمازی ہے نا, اس کی باڈی ریمائنڈ دیتی ہے, اس کو نماز یاد نہیں کرنی پڑتی. اگر اس نے مثال کے طور پر ایسا نمازی بیٹھا ہوا سے عشاء نہیں پڑھی, ہر تھوڑی دیر بعد اس کے دماغ میں بات آئی ہے عشاء باقی ہے, عشاء باقی ہے. آپ کو پتہ ہے لنچ اور ڈنر کا کیا معاملہ ہے؟ جب آپ لنچ نہیں کریں, آپ کو کوئی بولتا تو نہیں بھائی لنچ کیا نہیں کیا, ہم خود ہی کہتے ہیں لنچ نہیں کیا. تھوڑی دیر بعد باڈی کہتی ہے کہ ابھی نہیں لنچ نہیں کیا بھائی, ڈھونڈو تو صحیح کھانا پینا. جو نمازی ہوگا نا, اس کی باڈی کی روح میں نماز ایسی چلی جائے گی کہ آٹومیٹکلی اس کو ریمائنڈر آئے گا. الحمدللہ فجر میں بھی اس کی آنکھ کھلے گی. آپ کو کچھ ٹائم لگے گا, 1-2 مہینے اپنے آپ سے لڑ کے آپ نمازی بن جاؤ. آپ بولو کچھ بھی نہیں, نماز کے بغیر نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ 5 وقت کے نمازی بنیں گے, پنکچوئل بنیں گے, اور پھر نماز صحیح پڑھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں نماز سکھائی جاتی ہے. نگران شورا ہمارے ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک جگہ ہم گئے نا, تو انہوں نے نماز پر بات کی, نماز کے مسائل بتائے. تو کسی نے کہا آپ نے اتنا بڑا اجتماع صرف نماز پر بات کی, بڑا پیارا جملہ پڑھا. وہ فرماتے ہیں بندے کو نماز اس کی ٹھیک کر دو, باقی بندے کو نماز ٹھیک کر دے گی. ہم ایک چیز ٹھیک کر دے سکتے, اپنی نماز آپ ٹھیک کر دو نا, کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو میں اور آپ نماز ٹھیک کر لیں, باقی کام نماز نے کر دینا ہے. اگر میں نمازی بھی اور ٹھیک نہیں ہوں نا, تو سمجھو نماز ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ بھی فارمولہ ہے چیک کرنے کا. میں نمازی بھی ہوں, معاذ اللہ اگر کوئی ایسا ہے جو نمازی بھی جھوٹ بھی بول رہا ہے, نمازی بھی حرام کام بھی کر رہا ہے, نمازی بھی غلط کام کر رہا ہے, چیک یور نماز. دیر از سم تھنگ پرابلم, دیر از سم پرابلم ان یور نماز. نماز کو پرفیکٹ کر لے, انشاءاللہ نماز کا نور آپ کو ٹھیک کرے گا. سارے نیت کرنے کے بس آپ کوئی نماز قضا نہیں. سید صاحب کی نعت کی برکت سے ہمارا موضوع کہاں چلا گیا, اور اللہ پاک اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم مولا, ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. آج کی اللہ نبی پاک کے ذکر خیر کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے, یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے, عشق رسول میں مچلنے والا دل دے دے. اس مبارک مختصر محفل کے صدقے مولا جلدی جلدی ہمیں مدینہ دکھا دے, کعبہ دکھا دے. اے اللہ عافیت خیر اور مقبول حاضریاں ہمارا مقدر فرما. ہم میں جو بیمار ہیں, گھر والوں میں جو بیمار ہیں, اے اللہ شفا عطا فرما. ہمارے ساتھ جو لائیو دعا میں شریک ہے, اللہ ان کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. حمزہ بھائی جن کے ہم گھر آئے ہیں, اللہ ان کے گھر پر, خاندان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد. پاکستان میں, ہندوستان میں جو سیلاب آیا ہے, مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے, اللہ سب کو بہترین نعمت بدل فرما. اے کریم, اے کریم, ہماری دنیا اچھی کر دے, آخرت اچھی کر دے. ہمارے کینیا میں, افریقہ میں دعوت اسلامی کو اور ترقیات فرما. ہمارے نیروبی میں جو مرکز بنانے جا رہے ہیں, اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں, اللہ تیرے دین کی خدمت کا شاندار مرکز بنا رہے ہیں, ہماری مدد فرما, ہمارے مددگار پیدا فرما, ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما, ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما, ہماری صحت میں برکت عطا فرما. اللہ ہمیں ہمت دے اور دین کا بڑا کام کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.